الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورہ الانعام آیت 115 آیات 115 تا 118. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بطور حکم رجوع کر سکتا ہوں، پسند کر سکتا ہوں کہ خدا کے سوا میرا فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہو، حالانکہ وہی ہے جس نے ایک کھلی کھلی کتاب کو تم پر نہ تمہارے لیے نازل فرمایا ہے. اور وہ جو لوگ جن کی خاطر یہ کتاب اتاری گئی ہے، جو اس کے مستحق ہیں، خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب تیرے رب یعنی محمد کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہے. فلا تکونن من الممترین، پس اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، سچائی اور انصاف کے لحاظ سے تیرے رب کا کلام درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے. تمت اس پر بات ختم ہو گئی. لا مبدل لکلماتہ، اور ان کلمات کو کوئی تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. اور اللہ بہت دیکھنے والا اور بہت جاننے والا ہے. جہاں تک اکثریت کا تعلق ہے، فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو زمین میں اکثریت رکھنے والوں کی پیروی کرے گا تو یقیناً وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. وہ تو ظن کے سوا اور کسی بات کی پیروی نہیں کرتے، توہمات کے پیروکار ہیں.
اور محض اٹکل پچو کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں تیرا رب یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب وہی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ کون اس کے رستے سے گمراہ ہے، اور وہی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں بھی اور بہت سی آیات میں بھی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جہاں تک حق و باطل کی تمیز کا تعلق ہے اور سچ اور جھوٹ کے فیصلے کا تعلق ہے، عددی اکثریت کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ بسا اوقات عددی اکثریت غلطی پر ہوتی ہے، اور بیشتر طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر اکثریت کی پیروی کی جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور محض عددی اکثریت کی بنا پر کسی چیز کو حق تسلیم کر لینا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ حق و باطل کی تمیز کے اور ذرائع ہیں، مگر حکومت پاکستان کی طرف سے جو مبینہ کرتاس ابیض شائع ہوا ہے، اس میں سب سے آخری بات بڑے فخر کے ساتھ جو پیش کی گئی ہے وہ یہی عددی اکثریت کا ڈھول ہے جو پیٹا گیا ہے، اور تمام دنیا میں بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو اچھالا گیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف تو ہماری عددی اکثریت تھی، عوام کی اکثریت، قومی اسمبلی کی اکثریت، بلکہ اکثریت ہی نہیں، ان کا اجماع ہو چکا تھا ان کے خلاف، اور 100 سال کا یہ مسئلہ اٹکا ہوا، یہ قومی اسمبلی نے بالاتفاق طے کیا، اس لیے اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی ان کے جھوٹے ہونے کے لیے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی بات پر علماء کا یا عوام کا اتفاق ہرگز وہ سواد اعظم نہیں کہلا سکتا جس سواد اعظم کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اور تمام چوٹی کے علماء، گزشتہ بزرگان حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر اس وقت تک کے علماء اس بارے میں کھلم کھلا اس بات کا اظہار فرما چکے ہیں کہ جہاں تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواد اعظم کا تعلق ہے، اس کا یہ معنی غلط ہے کہ اگر بھاری اکثریت علماء کی یا عوام کی ایک طرف ہو جائے تو وہ سواد اعظم ہے، اور جس بات کے حق میں وہ ہوں وہ درست ہوگی۔ اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر تو اکیلا ہے حق کے اوپر تو تو ہی ہے جو سچ پیروی کے لائق ہے، باقی سب اکثریت بھی حرکت کرنے کے لائق ہے۔ حضرت امام راضی، حضرت امام ابن تیمیہ، حضرت امام قیم، امام راضی، کثرت سے ایسے علماء ہیں جو مسلمہ علماء ہیں، اور وہ اس سوال کو ایک کے بعد دوسرا اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور واضح کرتے چلے جاتے ہیں کہ حق کی پہچان میں عددی اکثریت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، اور کھل کر یہ لکھتے چلے جاتے ہیں کہ ایک بھی تو اگر ہو اور حق پر ہو تو ہی ہے جو سواد اعظم کہلانے کا مستحق ہے، باقی کوئی سواد اعظم نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کا یہ ڈھلورا پیٹنا کہ چونکہ عددی اکثریت حاصل ہے ہمیں اور جماعت احمدیہ ایک معمولی اقلیت ہے، اس لیے ایک عظیم الشان اجماع ہو گیا ہے جسے کوئی اسلامی سند حاصل ہے، یہ بات بالکل درست نہیں۔ اس سلسلے میں چونکہ حوالے بہت زیادہ تھے وہ میں نے فی الحال چھوڑ دیے ہیں، چند حوالے بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس قومی اسمبلی کی اکثریت پر یہ نازاں ہیں، جس قومی اسمبلی کے فیصلہ کو شرعی سند کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اس قومی اسمبلی کے متعلق بھی ایک وائٹ پیپر شائع ہو چکا ہے۔ اس